بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قبض تقریباً ہر شخص کو ہی ہو جاتی ہے۔ دوستو قبض کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ جو لوگ کرسی کی پشت یا دیوار وغیرہ سے ٹیک لگا کر یا کھڑے کھڑے یا سواری پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قبض کے 17 علاج بیان کریں گے۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض یعنی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوائیں دیتے ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی کہ مصداق مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے اور بالآخر مریض دم توڑ دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ دوستو یقیناً بڑھاپے اور موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی امراض کا علاج ڈاکٹرز اب تک دریافت نہیں کر پائے، لہٰذا یہ کہنے کے بجائے کہ فلاں مرض کا علاج نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے ہمارے پاس اس بیماری کا علاج نہیں، یا ڈاکٹرز ابھی تک اس مرض کا علاج دریافت نہیں کر سکے۔ بہرحال رب ذوالجلال چاہے تو دوا شفا کا ذریعہ بنے، ورنہ عین ممکن ہے کہ وہی دوا موت کا سبب بن جائے۔ اور یہ بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ماہر ڈاکٹر کی طرف سے ملنے والی درست دوا کے باوجود کسی مریض کو منفی اثر ہو جاتا ہے اور وہ دوا اسے ریئیکشن کر جاتی ہے اور مزید بیمار یا معذور فوت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی جہالت کے باعث بیچارے ڈاکٹر کی شامت آ جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی۔ جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ امت کی خیر خواہی بڑے ثواب کا کام ہے، جیسا کہ جامع صغیر کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، خیر الناس انفعہم للناس، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قبض کے 17 علاج بیان کریں گے۔ دوستو اگر قبض ہوتی ہو تو اپنا ہاضمہ درست رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے مناسب مقدار میں 20 سمیت پکے امرود کھانے چاہیے، اور یاد رکھیے کہ کچے امرود قبض بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح مناسب مقدار میں پپیتا کھا لیں گے تو انشاءاللہ پیٹ صاف ہو جائے گا۔ دوستو اگر دائمی قبض ہو اور آپ کا ڈاکٹر بھی اجازت دے تو ہر 2 یا 3 ماہ بعد 5 دن تک صبح و شام ایک ٹیبلٹ گرامیکس 400 ملی گرام استعمال کریں۔ اسے قبض، بدہضمی وغیرہ امراض اور پیٹ کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ بہترین دوا پائیں گے۔ مگر جب یہ ٹیبلٹ لینا شروع کریں تو مسلسل 5 دن پورے کرنا ضروری ہے، اور دوستو اسے خالی پیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو جس وقت قبض ہو جائے اس دن 2 یا 1 وقت کا کھانے کا فاقہ کر لیں۔ قبض کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم یا 4 گلاس پانی پی لیں، یا پھر سوتے وقت 1 گلاس نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک گھول کر پی لیں۔ قبض کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ سوتے وقت 1 یا 2 سنگترے کھا لیں، تھوڑی سی سونف دودھ یا ہلکے گرم پانی سے لے لیں۔ اسی طرح سادہ یا نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ کر صبح و شام استعمال کریں۔ دوستو 1 گلاس نیم گرم پانی میں 2 چمچ خالص شہد، 1 چمچ لیمو اور 1 چمچ ادرک کا رس
حل کر کے پی لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ عمل تاز کے تھوڑے سے پھول گوشت میں پکا کر کچھ دن تک کھانے سے انشاءاللہ دائمی قبض میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ قبض میں کمی محسوس کریں گے۔ دائمی قبض کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ رات کو 3 کھجوریں پہلے دھو لیں، پھر بھگو کر رکھیں اور صبح اسی پانی میں مسل کر چھان کر پی لیں۔ اور یاد رکھیے، کھجوریں اور ہر طرح کے پھل اور سبزیاں دھو کر ہی استعمال کرنے چاہیے تاکہ میل کچیل، مکھیوں کی بیٹ اور خصوصاً جراثیم کش دوا کے اثرات دھل جائیں۔ دوستو، قبض کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ پکے ٹماٹر کا رس 1 کپ پی لیں۔ اسی طرح اسپاغول کا چھلکا 1 یا 3 چمچ سادہ پانی کے ساتھ پھانک لیں۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ اسپاغول اگر روز روز لیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا اگر اکثر قبض رہتی ہو تو ہفتے میں 1 بار لے لیں، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو وقفے کو مزید بڑھا دیں۔ دوستو، کچا کیلا ابال کر کھانا قبض کے لیے بے حد مفید ہے۔ دوستو، معمول کے خلاف صحت کچھ غذائیں جیسا کہ شادیوں اور دعوتوں میں ہوتا ہے، اس طرح کی دعوتوں میں مرغن اور ثقیل یعنی وزنی بیمار کن غذائیں کھانے کی اگر بھول کر بیٹھیں تو گھر آ کر 3-4 چمچ اسپاغول پانی کے ساتھ پھانک لیں، شاید نقصان میں تھوڑی سی کمی آئے، مگر یہ ذہن تو بنا لیں کہ اس طرح کی دعوتوں کے کھانے عموماً صحت کے دشمن ہوتے ہیں۔ دوستو، دائمی قبض کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہاضمے دار چورن گھر میں رکھا کریں۔ اگر کبھی قبض ہو جائے، زیادہ گھی تیل والی غذا، دیگ کی مسالہ دار بریانی، بالخصوص رمضان المبارک یا بقر عید میں اگر لالچ میں پڑ کر زیادہ کباب، سموسے وغیرہ کھا ڈالیں تو پیٹ میں گڑبڑ کا انتظار کیے بغیر چورن پھانک لیں۔ دوستو، یہ تھے دائمی قبض کے علاج جو کہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو خود بھی اس سے علاج کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمانوں تک بھی اس علاج کو پہنچانے کی کوشش فرمائیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ فی امان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔